السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کا نماز کے فوراً بعد اعلان کرنا جبکہ دوسرے لوگ نماز میں مشغول ہوتے ہیں کیسا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے حضرات اس طرح کے اعلان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو چلیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند اور جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کے فتوے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے پہلے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ کسی سائل نے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرام مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں؟ باجماعت نماز کے فوراً بعد مروجہ تبلیغی جماعت کے حضرات کرام اعلان کرتے ہیں کہ دعا کے بعد یا سنت پڑھنے کے بعد ایمان و یقین کی بات ہوگی، آپ سب حضرات بیٹھ جائیں، بہت نفع ہوگا۔ اس وقت بعض لوگوں کی ایک رکعت یا 2 یا 3 رکعتیں جماعت سے رہ چکی ہوتی ہے اور وہ امام کے سلام کے فوراً بعد بقیہ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس صورتحال میں اعلان کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بعد نماز ظہر تبلیغی جماعت کے حضرات فضائل اعمال سے حدیث اجتماعی حلقے کو سناتے ہیں، جو کہ اونچی آواز میں سناتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ جماعت سے رہ گئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ فرض نماز یا سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سا ضروری اعلان کر دینے کی اجازت ہے۔ جس طرح تبدیلی اوقات نماز، کسی عالم کے بیان، تفسیر قرآن کریم وغیرہ جیسے امور کا اعلان عامةً کیا جاتا ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت کے بیان کے اعلان مختصر کر دینے میں مذائقہ نہیں۔ جب عموماً ہر ہفتہ یا کم و بیش زمانے میں ایک جیسا مختصر سا اعلان ہوتا ہے تو مسبوقین کے حق میں عامةً وحشت کا موجب نہیں بنتا۔ تبلیغی جماعت کے اعلان کے جو الفاظ آپ نے نقل کیے ہیں وہ مختصر اعلان پر ہی مشتمل جچے تلے الفاظ ہیں۔ جب دوسری طرف کچھ نمازی نماز میں مشغول ہو تو اتنی اونچی آواز سے فضائل اعمال کو سنانا کہ جس سے دوسری طرف نماز میں مشغول حضرات کی نمازوں میں خلل ہو، یہ صورت مکروہ ہے۔ اور جبکہ بعد نماز ظہر فضائل اعمال کے سننے سنانے کا وقت مقرر ہے تو آنے والے نمازی یا سنت و نوافل پڑھنے والے حضرات شروع ہی سے اس کا لحاظ فرما لیا کریں کہ جس جگہ میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اس سے اتنے فاصلے پر نماز پڑھے کہ خلل اور تشویش کا اندیشہ نہ ہو، تو یہ سب سے بہتر شکل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ چلیے اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کی طرف سے اس سلسلے میں کیا فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کسی سائل نے جامعہ سے سوال کیا، تبلیغی حضرات کا نماز کے بعد ان الفاظ میں اعلان کرنا کیسا ہے کہ نماز کے بعد سبھی حضرات تشریف رکھے، مسجد کو آباد کرنے والا عمل ہوگا؟ تو جامعہ کی طرف سے جواب دیا گیا، تبلیغی حضرات کی محنت کا مقصد ذاتی نہیں بلکہ مسجدوں کی آبادی کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی، نیک لوگوں کی صحبت، فرشتوں کی رفاقت اور نفلی اعتکاف کی فضیلت حاصل کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں شریعت میں مطلوب ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں نمازیوں کو اگر تبلیغی حضرات کے مذکورہ اعلان سے نماز کی ادائیگی میں کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو تو تبلیغی احباب کا نماز کے بعد یہ اعلان کرنا کہ نماز کے بعد سبھی حضرات تشریف رکھے، مسجد کو آباد کرنے والا عمل ہوگا، درست ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، فقط واللہ تعالی عالم۔ تو ناظرین کرام، پورا فتویٰ سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ اب آپ بھی اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔